لیگ نون کے قائد نواز شریف چل کر گئے ہیں قاف لیگ کے قائد چودھری شجاعت حسین کے پاس اور اس کے بعد سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، اتفاق ہوا ہے۔ آئندہ جو انتخابی ماحول سج رہا ہے اس میں مسلم لیگ نون اور قاف لیگ باہمی طور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہیں۔ بہت سی اہم نشستیں ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی جماعت کے ساتھ وابستگی کئی دہائیوں سے ہے، جماعت کے ساتھ وفاؤں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اب ان لوگوں کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ اگر ہم بہاول نگر کی سیٹ کی بات کریں، طارق بشیر چیمہ والی، یا گجرات میں کوٹلہ کی سیٹ کی بات کریں تو یہ بڑے کمپلیکیٹڈ معاملات ہیں، اس کا فارمولہ کیا ہوگا؟ لیکن بڑی خبر یہی کہ تقریباً 15 سال کے بعد یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس پر اب اتفاق ہو گیا ہے، اور بظاہر یہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ قاف نے اب پاور پالیٹکس کرنی ہے۔ آنے والے دنوں میں چودھری شجاعت حسین صاحب اور ان کا جو گروپ ہے، ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو صاحبزادے ہیں، اب وہ پاور پالیٹکس کا حصہ ہی نظر آ رہے ہیں۔ یہ اتفاق ماضی کو دیکھتے ہوئے کتنا پائیدار رہے گا، یہ بنیادی سوال ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد جو اپنی تنظیم ہے، دیگر اور عہدیداران ہیں، ان کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ شاہ محمود قریشی پہلے بھی وائس چیئرمین تھے، اب وائس چیئرمین ہیں، اسی طرح پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ جماعت کے صدر برقرار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ انٹرا پارٹی جو الیکشن ہے ان کو چیلنج بھی کیا گیا ہے الیکشن کمیشن میں۔ دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ارشاد صاحب، آج جو ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت حسین صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ دریا کے دو کنارے تھے، ایک عرصے تک یہ گما رہا کہ یہ نہیں مل پائیں گے، لیکن اب یہ ملاقات ہو گئی، نواز شریف صاحب خود گئے۔ اب یہ جو اتحاد ہے یہ کتنا پائیدار رہے گا یا دوریوں کا امکان زیادہ ہے؟ دیکھیں چودھری شجاعت صاحب اور نواز شریف صاحب کے تعلقات ہمیشہ جو تھے وہ بڑے پرجوش رہے، اس کی گرم جوشی رہی ہمیشہ، اور دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ خرابی ایک دفعہ اس وقت پیدا ہوئی جب 86 میں پرویز الہی صاحب نے بغاوت کی وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف سے۔ اس کو ختم کیا آ کے چودھری شجاعت صاحب نے اور جنرل ضیاء الحق صاحب نے۔ جب ضیاء الحق صاحب نے اپنا وزن ڈالا نواز شریف صاحب کے، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے، یہ تاریخی الفاظ، قلعہ مضبوط کا محاورہ بھی غالباً وہاں سے نکلا۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوئی۔ پھر یہ 2002 کے جو الیکشن سے پہلے صورتحال ہوئی وہ یہ ہوئی، اور مٹی پاؤ بھی 1986 سے شروع ہوا۔ جی، مٹی پاؤ کا فارمولہ بھی 1986 سے شروع ہوا۔ ہاں، وہ شجاعت صاحب کا ایک انداز ہے، اور وہ بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس طرح کے، وہ یہ مٹی پاؤ کا بھی ان کا یہی رہے کہ مٹی پاؤ جو ہو گیا ہو گیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یار بحث میں پڑھنے کی بجائے جو ہو گیا اس کو ختم کرو، آگے نیا آغاز ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہوا کہ جب میاں صاحب نے جیل میں تھے، اٹک جیل میں تھے یا لانڈی جیل میں تھے، تو اس وقت یہ ہوا کہ پارٹی تو بکھر گئی تھی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہو گیا، تو یہ اس سے برا حشر ہوا تھا مسلم لیگ نون کا جب 12 اکتوبر ہوا تھا۔ یہ جو آج بڑے بڑے دعوے دار ہیں نا کہ جی یہ سارے عزم و استقلال کے، ہاں جی ہاں، کوہ گراں جو ہیں۔ اچھا، پارٹی نے کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا، حسن اقبال صاحب تھے، 2-3 لوگ، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پارٹی کا کوئی اجلاس کرنا چاہیے۔ تو ایک غالباً شادی حال تھا، وہ بک کرایا گیا۔ تو چودھری شجاعت کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا یار اتنے بھی ہم گئے گزرے لوگ نہیں ہیں، تو میرے گھر کریں، میں دیکھوں گا جو بھی ہوگا۔ تو وہ پہلا کنونشن چودھری شجاعت صاحب نے ارینج کیا۔ میاں صاحب جیل میں ہیں، میاں صاحب جیل میں ہیں، حسین نواز جیل میں ہیں، شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں، اور لوگ جو تھے خاندان کے لوگ صرف میاں شریف صاحب اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ اور بچے مریم صاحبہ یہ تھیں ذاتی عمرہ میں۔ تو چودھری شجاعت صاحب نے وہ کرایا، اور پھر ایک زور پکڑا، پھر اپنا کلثوم نواز صاحبہ آئیں میدان میں، اور پھر وہ 5 یا 6 لوگ تھے یا ممکن ہے اس سے زیادہ لوگ تھے جن کو جیل سے جناب نواز شریف صاحب نے ایک نوٹس جاری کیا۔ چودھری شجاعت تھے اس میں الہی بخش سومرو تھے، اس میں وسیم سجاد تھے، اور لوگ تھے کہ جی آپ وضاحت کریں کہ آپ کو پارٹی سے کیوں نہ نکال دیا جائے۔
اور اس طرح سے وہ پارٹی سے عملاً کو معطل کر کے جدہ روانہ ہوئے تھے. اس پر ایک جب یہ انہوں نے بغاوت کی، الگ ہو گئے، مسلم لیگ ہاؤس پر قبضہ کیا، تو وہ ایک بڑا تاریخی فقرہ کا تھا، وہ بھی شجاعت صاحب کا تھا. انہوں نے کہا جی ہاں فوجی حکومت جو پرویز مشرف کی حکومت تھی اس نے 2 آپشن دیے، ایک نواز شریف صاحب کو، ایک ہمیں. نواز شریف سے کہا کہ آپ نے جیل میں رہنا ہے یا جدہ جانا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے جدہ جانا ہے، جیل میں ہم نہیں رہ سکتے. ہمیں آپشن دی کہ جیل میں رہنا ہے یا اقتدار میں جانا ہے. ہم نے اقتدار کی ہم چوائس نے کر کہا لی. کہ جی ٹھیک ہے، انہوں نے جدہ کو منتخب کیا، ہم ایوان اقتدار کو منتخب. اور مسلم لیگ ہاؤس کون سا آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ لاہور کا جو مسلم لیگ ہاؤس تھا اس پر قبضہ کیا تھا جو شجاعت صاحب کے لوگوں نے، اور جو نواز شریف صاحب کے پارٹی کا جو ہے وہاں سے سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا. تصویریں وغیرہ بھی کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ملک سے جانے کا کہ میری تصویروں کی ٹھیک ہے. ارشاد صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات، آپ تاریخی پہلو بھی آ رہے ہیں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ ہے سندھ میں، کراچی میں استحکام پاکستان پارٹی بالآخر خرامہ کچھ فعال ہوتی نظر آئی ہے. محمود مولوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، عہدیدار بھی ہیں استحکام پاکستان کے، سینئر سیاستدان بھی ہیں. مولوی صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. سندھ میں آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی دیر سے آپ فعال ہوئے ہیں، اب الیکشن میں وقت بھی تھوڑا ہے، اتنی تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تاخیر کی وجہ تو دیکھیں نئی پارٹی ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور الیکشن میں مجھے تو اس وقت کافی نظر آ رہا ہے. اتنی کم وقت بھی نہیں ہے، وقت کافی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہم تیاری کر چکے ہیں اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. تو یہ 8 فروری کو انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے، اور آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے کافی وقت ہے، آپ مکمل تیاری کر لیں گے، امیدوار کھڑے کر لیں گے؟ اللہ کرے 8 فروری کو الیکشن ہو جائے. کیا مطلب؟ یہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف سیکرٹری آف پاکستان نے کہا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، اور انہوں نے فنڈز روکنے کی کوشش کی تو چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا، 2 دن میں فنڈ ریلیز ہو گئے، تو اس کا مطلب الیکشن تو ہو رہے ہیں 8 کو. آپ کو شک ہے؟ نہیں، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ الیکشن ہو جائے 8 فروری کو، یہی کہہ سکتا ہوں. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ کو چیف الیکشن کمشنر جو سندھ کے ہیں ان سے وہی شکایات ہیں جو پیپلز پارٹی کو ہیں، باقی پارٹیز کو ہیں، تو یہ تو عجیب اتفاق ہے کہ سوائے مسلم لیگ کے باقی ساری پارٹیاں جو ہیں شکایت کر رہی ہیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف. نہیں، مسلم لیگ سوائے پیپلز پارٹی کے ساری پارٹیاں ہیں، تو اس طرح تو الیکشن متنازع نہیں ہو جائیں گے سندھ کے؟ دیکھیں اس کی وجہ ساری پارٹیوں کو کیوں اعتراضات ہیں. اعتراضات اس لیے ہے کہ دیکھیں حلقہ بندیاں جو ہوئی ہے جس حساب سے جو ہے وہ بڑی ڈیمیجنگ ہے. وہ صرف اور صرف جس کو کہیں نا، جو آپ کہیں کہ لاڈلا کہیں یا آپ کہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ باقیوں کو نہیں مل رہا، یہاں پہ جو ہے صرف پیپلز پارٹی کو مل رہا ہے. تو اس لیے ہمارے کو اس کے اوپر آبجیکشن ہے. ٹھیک ہے نا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور میرے خیال سے ہم اکیلے نہیں ہیں اس میں. جو ہے ایم کیو ایم بھی ہے اس میں، جی ڈی اے بھی ہے اس میں، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو جماعت بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے. اگر سب کو جو ہے آبجیکشنز ہیں تو پھر یہ میجورٹی، ہم ڈیموکریسی میں کیا کہتے ہیں، میجورٹی ونس. اگر میجورٹی کو آبجیکشن ہے تو کچھ تو ہوگا نا. میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ سے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بڑا الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پارٹیوں کو ساتھ ملا رہے ہیں، جی ڈی اے کو ملا رہے ہیں، ایم کیو ایم سے وہ کو ملا چکے ہیں. تو آپ کو کوئی آفر ہے؟ آپ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ جا سکتے ہیں سندھ کی سطح پر؟ دیکھیں بالکل جا سکتے ہیں، مگر ابھی فی الوقت ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ساری پارٹیاں جو ہے مل کے ہی، کیونکہ آنے والا وقت یہی دکھا رہا ہے کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہوگی وہ ایک الیکٹڈ نیشنل گورنمنٹ بنے گی. تو اگر ایک الیکٹڈ نیشنل گورنمنٹ بنے گی، جو ہم کم از کم ہم یہی دیکھ رہے ہیں، تو اس حساب سے ہم کہیں گے کہ بھئی اگر اتفاق ہو کے بہتری کی طرف ملک کو جانا ہے اور ایک